یہ غریب آدمی کافی ٹائم سے ادھر کھڑے ہیں اور سامان بیچ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ لے لیجئے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک عورت نے اس کو آسرا دیا تھا کہ سامنے جو 4 بال ہے یہ مجھے 400 روپے میں دے دیجئے۔ وہ عورت چلی گئی ہے اور تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں کہ وہ عورت جب واپس آئی تو اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے یہ 300 روپے میں چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس میں تو میرا خسارہ ہے، اگر آپ ایک لینا چاہے تو ایک لے لیجئے تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائے اور میں کھانا کھا لوں، مگر اس عورت نے انکار کر دیا اور وہ مسلسل اس سے ویٹ ہی کرواتے رہے۔ غریب کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر انسان کو یہی شکایت ہے، مجھے کوئی مخلص نہیں ملا اور میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں، سب بے وفا ہے اور سب مطلب کے ہیں۔ لیکن آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ وفادار تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محنت اور مشقت کی، جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ وفا کی؟ ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں کھڑا کروا دیا اور اپنے پیروں پر چلنے کے لائق بنایا تو ہم نے بڑے ہو کر انہیں لاٹھی نہیں تمائی کیا؟ ہمیں نماز نہ پڑھنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے۔ ہم میں کتنے سارے لوگ ہیں جو بازار سے آتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں تو سب کا یہی جواب ہوگا کہ بازار گیا ہوا تھا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا یا جگہ نہیں ملی۔ تو جگہ بھی زیادہ ہے، ٹائم بھی زیادہ ہے، دل میں خلوص ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ اور نماز کا ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ یتیم بچہ دن بھر یہاں مزدوری کرتا ہے اور مشکل سے 400 یا 500 روپے تک کما لیتا ہے۔ اس اینکر نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ اسکول نہیں پڑھتے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اسکول نہیں پڑھتا، پہلے جب میرے ابو زندہ تھے تو میں اسکول پڑھتا تھا، لیکن اب میں اسکول نہیں جاتا کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ چلو ابو کی وفات ہو گئی ہے لیکن مہنگائی تو کم ہونا تاکہ ہم کچھ نہ کچھ گزارا تو کر سکیں۔ اور جب اس چھوٹے سے بچے سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس چھوٹے سے معصوم بچے کا جواب سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ میں تو کچھ بھی کھانا پسند کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ چیز کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو ایک ایک پیسہ بچانا پڑتا ہے۔ ہم سے جب غریب اللہ کے نام پر کچھ پیسے مانگتے ہیں تو ہم جیب میں سب سے کم پیسوں کا نوٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کو پکڑا کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مہنگائی میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اس کا کام ہو جائے گا یا نہیں۔ ہم ہر غریب کی مدد یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ اس کو سب دیتے ہیں، حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ہو سکے تو غریب کی ایسی مدد کیا کرے کہ پھر اس کی غریبی ہی نہ رہے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی نے صرف اس کی مدد ہی نہیں کی بلکہ اسے گھر لا کر اس کا پورا حلیہ ہی چینج کر دیا۔
जब अपने वीडियो देखता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ कि यार मैं पागल हूँ और पागलपंती करता हूँ, लेकिन मेरी पागलपंती से अगर 100 लोग हंस रहे हैं और 100 छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में जो कमाता हूँ उनसे अपने जो भी मेरे पे अमाउंट आता है, 10,000 रुपये मेरे पे कैसे आए, 5,000 रुपये मैंने खाना बांट दिया, 5,000 रुपये मैंने अपनी जेब में डाल दिया। अगर कोई हमें कामयाब दिखता है तो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि उनका कोई न कोई एक अच्छा अमल ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो इस दर्जे तक आ पहुँचे होते हैं। स्कूल के बच्चों का आखिरी दिन और मदरसे के बच्चों का आखिरी दिन, आप देख सकते हैं कि उनके किरदार में कितना वाज़ेह फ़र्क है। अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो इन लोगों के लिए जीनी चाहिए। अगर हमें मालदार होना है तो इन लोगों के लिए होना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सकें। अगर किसी का इस तरह इरादा है तो मेरी उन तमाम लोगों के लिए दुआ है कि उनका ये इरादा, उनकी ये कामयाबी कभी अधूरी ना रहे। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम सब मिलकर ये चैनल आगे बढ़ाएंगे और इससे गरीब लोगों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गरीब की भी क्या ज़िंदगी होती है, मरने के लिए जीना और जीने के लिए मरना। दुआ करे अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि उसके बाद लोग सिर्फ हाल तो पूछ लेते हैं मगर हाल का मदावा नहीं करते, दर्दों के लिए मरहम नहीं बनते और ज़िंदगी जीने के लिए सहारा नहीं बनते। कदर करे अपने माँ बाप की और मरने से पहले अपने रवैयों से उसे मत मारे, क्योंकि हमारे जालिम मुआशरे में फिर ये दिन भी देखने को पड़ते हैं। किसी ने एक छोटी सी ख्वाहिश और एक छोटी सी काम के पूरा ना होने की वजह से भी ईद की खुशियाँ छोड़ी, मगर आप देख सकते हैं कि किसी के पास कुछ भी नहीं तब भी वो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। तो अपनी खुशियों को चीज़ों के साथ और लोगों के साथ वाबस्ता मत किया करें। इस आदमी की कोरोना वायरस के वक्त जॉब चली गई थी और अभी तक 2 साल हो गए हैं मगर उनकी जॉब नहीं लगी। अब बताइए इस महंगाई में वो क्या करते होंगे। घर का किराया, बच्चों की बाल देख, उनका स्कूल और घर की बाकी सामान के लिए वो क्या कर रहे होंगे। तो घर के गुजारे के लिए इस गरीब ने बाइक सर्विस स्टार्ट कर ली है, मगर वो मुश्किल से ही 10-12 हज़ार या फिर 15 हज़ार तक कमा लेते हैं। हम जलील करने में बड़े जल्दबाज होते हैं। उमूमन एक शरीफ इंसान जब किसी नामुनासिब या बुरे काम की तरफ कदम उठाता है तो उससे पहले वो 1000 बार सोचता है। इसलिए हमें भी सोच लेना चाहिए और सोच के किसी को जलील करना या किसी के बारे में राय कायम कर लेनी चाहिए। माशरे और इस्लाम के सपोर्ट के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। गरीब पहले से ही महंगाई की तपड़े का रहा है, गुर्बत के साथ लड़ रहा है। अब मज़ीद मेरे माशरे के लोगों से गुजारिश है कि अपने तल्ख रवैयों से उसे मज़ीद मत मारे।
آپ کے بچے چیزیں چھیننے والے بھی آپ ہی کی وجہ سے اور چیزیں شیئر کرنے والے بھی آپ ہی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھی تربیت کریں گے تو چیزیں شیئر کریں گے، اور اگر بری تربیت کریں گے تو چھیننے میں کسی سے کم نہیں ہوں گے۔ کامیاب ہونے کے بعد انسان کو اپنی معیار نہیں گرانی چاہیے، اور اپنی پچھلی زندگی، پچھلے لوگوں اور پچھلی اوقات کو نہیں بھلانا چاہیے، بلکہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کن کن حالات سے گزرا ہے، کن کن مجبوریوں سے گزرا ہے، وہ مزید ایسے لوگوں کی مدد کرے اور کسی کو ان مجبوریوں میں مت رہنے دے۔ اگر ہم سفر مخلص ہو تو مخلص عورتیں ہر حال میں ان کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ باپ نہ ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ بابا کے کندھوں پر چڑھ کر جیسے نظر آتی ہے ویسے نہیں ہے یہ دنیا۔ بھوک مٹانے کے لیے ایک غریب کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ احسان دیکھ کر کرو۔ واقعی بعض لوگ احسان کا سچ میں غلط فائدہ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، جہاں عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر اور ایک نسل والے کو دوسرے نسل والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دسترخوان پر انتہائی امیر اور سیاستدان لوگ اور دوسرے پر ایک غریب آدمی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔